رمضان میں ہم موجود ہیں، پیارا اسلام پہ بات ہوگی اور آج ہم بات کریں گے ایک بڑے ہی خوبصورت ٹاپک پر جس کو کہتے ہیں روح، کہ آخر یہ روح، یہ سول انسان کا ہے کیا۔ روح کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر ان میں روح پھونکی تھی۔ روح کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی جسم جو ہے وہ ایک مٹی کا پتلا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ آپ کی روح ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور جب انسان جب مرتا ہے تو اس کے جسم سے روح نکال دی جاتی ہے۔ یہ روح نکلنے کے بعد کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ روح صرف ایک شعور ہے، جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی مر جاتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ روح عالم ارواح میں جاتی ہے اور روحیں دوبارہ سے انسان کے جسم میں پھونک دی جائیں گی۔ کوئی کہتا ہے کہ روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بدروحیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اگر انسان کسی ایسی حالت میں مار دیا جائے کہ جب اس کی زندگی کا کوئی مقصد باقی رہ جاتا ہے تو اس کی روح بھی بھٹکتی رہتی ہے اور پھر ان لوگوں کو پریشان کرتی ہے جو کہ اس کی زندگی میں اس کو پریشان کیا کرتے تھے۔ روح کی حقیقت آخر ہے کیا، یہ ہم جانتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کی بات کریں تو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے بارے میں مزید ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ بہت پیارے ہمارے محترم ہمارے مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں، احمد بھائی بھی موجود ہیں۔ جی آخر روح کیا ہے یہ؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کفار نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ روح کیا ہے، تو جبریل امی آئے اور بنی اسرائیل میں یہ ذکر ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ قل من امر ربی، اے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ یہ رب کا امر ہے، رب کا حکم ہے۔ روح ایک لطیف چیز ہے، ایک باریک اور شفاف چیز ہے۔ میں آپ کو آسانی سے سمجھاتا ہوں۔ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ میں بول رہا ہوں اللہ کے حکم سے، میں چل رہا ہوں اللہ کے حکم سے، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں جو کام کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ یہ تمام کائنات میں ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ تو بالخصوص جینزیز آج کل چلے بچے ہمارے بچے، کیونکہ بہت زیادہ ان کا آئی کیو لیول بہت اسٹرانگ ہے، بہت اپر ہے۔ اب وہ سوال کریں گے کہ میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں، یعنی کہ میں خود کہہ رہا ہوں، اور یہ ہاتھ میں نے اٹھایا، یعنی میں نے چاہا تو اٹھایا، میں نے چاہا تو رکھا۔ اب جینزیز کو ہم کیسے سمجھائیں کہ یہ جو کام ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے؟ ایک سوال ہے نا، ویلڈ بچے بہت ذہین ہیں، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا حکم ہے، اور حدیث رسول کے مطابق ہم جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اچھا میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جسم اور روح دو چیزیں ہیں۔ اگر میرے جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو کیا میں ایسے اٹھا سکتا ہوں؟ نہیں۔ میں دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں۔ میں بول سکتا ہوں؟ نہیں۔ میں کر سکتا ہوں؟ جیسے ہی جسم کے اندر روح آئے گی، روح آتے ہی ہاتھ بھی چلے گا، زبان بھی چلے گی، دل بھی پھڑکے گا، پمپنگ بھی کرے گا، دوران خون بھی گھومے گا۔ تو جیسی روح نکلے گی سب چیزیں ساکت ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو تمام کام کر رہے ہیں ہم اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، روح اللہ کا حکم ہے۔ صحیح۔ اب اگلا سوال آپ نے یہ کیا کہ بدروح کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسان اللہ نے تخلیق فرمایا۔ انسان جیسے ہی مرتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اس کی روح یا تو سجین میں جاتی ہے یا علیین مقام اعلیٰ کی طرف جاتی ہے، اور اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اس کی خوشبو اتنی ہوتی ہے کہ فرشتے آسمانی دنیا میں پوچھتے ہیں یہ نیک کون آدمی ہے کہ جس کی خوشبو سے ساتوں آسمان مہک گئے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں۔ یا پھر اسی طرح جو شخص گناہگار ہوتا ہے تو اس کو فرشتے کس طرح نکالتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے کہ جس طرح کپڑا جھاڑیوں میں اٹک جائے جس کو کھینچا جاتا ہے، اس طرح ململ کے کپڑے کو جس طرح کھینچا جاتا ہے، اسی طرح گناہگار آدمی کی روح کو اس طرح نکالا جاتا ہے، قبض کیا جاتا ہے، جس سے اس کی چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو بدروح جو ہے کوئی کانسیپٹ نہیں اسلام میں، اسی طرح چڑیل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بھوت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، سر کٹے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو یہ بدروح ہوتی کیا؟
اب یہ سوال ہوگا تو جو خبیث جنات ہوتے ہیں وہ مرنے والی کی صورت کو اپنا لیتے ہیں. اچھا. اگر کسی کو نظر آتا ہے کہ میں نے اس کو فلاں کو دیکھا تو دراصل وہ خبیث جنات ہوتے ہیں جو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے تمام کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک چیز اور پوچھنی ہے مجھے. لوگ کہتے ہیں کہ جو وینٹیلیٹر پہ رکھ دیا جاتا ہے مریضوں کو اور مصنوعی تنفس دیا جا رہا ہوتا ہے ان کو, اور جو وینٹیلیٹر پہ 6 سال تک رہتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ مر چکے ہیں لیکن ان کو بس ان کا دل چلایا جا رہا ہے, تو کیا ایسا ہے کہ ان کی روح جا چکی ہوتی ہے اور واقعی ان کا اس طرح سے مصنوعی تنفس دیا جا رہا ہوتا ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ کا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ڈاکٹرز جب اس چیز پہ ڈالتے ہیں وینٹیلیٹر پر, جب انہیں یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا دل پمپ کر رہا ہے لیکن بہت کم کر رہا ہے, اچھا. اس کی سانس جو ہے وہ کر تو رہی ہے کہ اس نے مصنوعی سانس دے کے باہر کیا جا رہا ہے. اچھا صحیح. ایسا نہیں ہوتا, ورنہ اگر ایسا ہوگا تو انسان کی سوجن آ جائے گی اور اس کی ڈیڈ باڈی صحیح سمجھ گیا. جو آپ ایک سوال 5-6 سال کا عرصہ بتا رہی ہیں, اس طرح تو اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے جی اگر آرٹیفیشلی. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا میں یہاں پہ ایک سوری میں بات کر رہا ہوں. ہم بچپن سے یہ چیز سنتے آئے ہیں کہ جان نکال لی گئی, جان نکل گئی, تو کیا جان نکلنے کا جو ایک عمل ہے وہ اور روح قبض کرنا یہ دونوں مترادف ہیں؟ بالکل بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے تمام کام اللہ کے حکم سے اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی رکھی ہے, تو وہ جو روح کو قبض کرتا ہے وہ ایک جان نکالنا روح قبض کرنا ایک ہی جی ایک ہی مترادفات میں سے. وہ پیروں سے یہ چیزیں کھینچ رہی ہوتی ہیں اور آخر میں جا کے وہ آگ سے. اچھا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ میں چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں چیزیں ہوتی ہیں لیکن لوگ سوال نہیں کر پاتے. پوری دنیا کا یہ ایک کہنا چاہیے کہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ابارشن کرا لیتے ہیں, اور بہت سارے دنیا کے ممالک میں ابارشن کو لیگل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ہر جگہ اس کو گناہ قرار دیا گیا ہے, لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اب تو سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ شروع میں ہی ابتدا میں ہی بتا دیا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایب نارمل ہے یا ایب نارملٹیز نظر آ رہی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو جان کا خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ اگر یہ پریگننسی آگے بڑھی تو شاید ماں مر جائے گی. کبھی کہیں پر کچھ بچوں کا ریپ ہو جاتا ہے, کہیں پر بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ انسان بیان نہیں کر پاتا. تو لوگ کہتے ہیں کہ ابارشن کرانا غلط ہے, گناہ ہے. تو کیا آپ اس کے بارے میں کچھ اس چیز پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کیا یہ ایسا ہے, یا کون سے اتنے دن ہوتے ہیں کہ جب ماں کے وجود میں اس بچے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے, وہ کون سا یہ دن ہوتے ہیں, کتنے دن کے بعد ایسا ہوتا ہے, کتنے دن پہلے اگر آپ کرائیں تو وہ گناہ نہیں ہے, اور کتنے دن کے بعد کرائیں تو وہ گناہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. علماء احناف نے, جو حنفی علماء ہیں, انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استنباط کیا, ایک ڈیریویٹ کیا ایک نتیجہ, اور اس پہ ہی مصر کے علماء نے کام کیا. جو ہمارے پرانے علماء تھے فتاوی شامی کے اندر, فتاوی قاضی خان کے اندر ہی موجود ہے کہ 4 مہینے سے پہلے اگر ماہرین ڈاکٹرز یہ کہیں کہ اس میں ماں کو خطرہ ہے, ماں کی جان جا سکتی ہے, تو کیونکہ بچہ بھی ذنیات پہ بچے کا یقین نہیں ہے, لیکن ماں کیونکہ ایک زندہ موجود, ایک اسم موجود ہے, تو اس لیے علماء فرماتے ہیں ایسی صورت میں بچے کو آپ ابارشن کروا سکتے ہیں, ماں کی جان بچانا افضل ہوگی. اسی طرح آپ نے ایک بات کی کسی کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا اور وہاں ہو گیا, تو وہاں بھی یہ ہے کہ علماء احناف بالخصوص مصری علماء نے بھی اس پہ ایک فتویٰ دیا جامعۃ الازہر سے کہ ایسی صورت کے اندر بھی ابارشن کرایا جائے گا, اور 4 مہینے سے پہلے. یہاں پھر ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایب نارمل ہوتے ہیں, جسے ہم سی پی چائلڈ کہتے ہیں, سی پی چائلڈ ہیں, اور وہ اولین کے اندر 1-2 مہینے کے اندر ماہرین ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھئی اس بچے کا مکمل طور پہ دل نہیں بن رہا, مکمل سر نہیں بن رہا, مکمل پیر نہیں بن رہے, اس کی یادداشت میموری صحیح نہیں ہے, صحیح اس طرح, اور یہ بعد میں جا کے ماں کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں 4 مہینے سے پہلے اسقاط کروا دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. ہاں اگر ایسا ہو گیا کہ خدا نخواستہ ماں کی جان خطرے میں, اب ماں مر سکتی ہے, تو پھر کچھ علماء نے یہ رخصت بھی دی کہ 4 مہینے کے کچھ دن کے بعد بھی یہ اسقاط کروا سکتے ہیں, اسقاط حمل کروا سکتے ہیں. اگر ماں کی جان خطرے میں نہ ہو اور اب نارملٹی کے حوالے سے اگر ڈاکٹرز آپ کو انفارم کر دیں, دیکھیں آپ وہ میں نے عرض کیا 4 مہینے سے پہلے کر سکتے ہیں. 4 مہینے, اگر 4 مہینے کے بعد کہیں گے تو پھر قتل ہوگا.
کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچے پیدا بھی کر لیتے ہیں، ان کو سنبھال نہیں سکتے، عیدی کے سامنے چھوڑ جاتے ہیں، کچرے کے ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں، تو اس سے تو بہتر یہی ہے نا کہ اگر نہیں اچھا وہ یہ کر بڑا اچھا سکتے۔ سوال آپ نے کیا. دیکھیں بہن، اگر یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ شفا فرماتا ہے کہ یہ جو رزق کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، اگر تم رزق کی تنگی کی وجہ سے بچے کو ختم کرو گے تو تم قتل کرو، قتل کرو۔ وہاں ایک اور معاملہ گیا. یہاں ہم یہ معاملہ سمجھا رہے ہیں کہ ماں اور بچے کے حوالے سے ماں کی جان کو خطرہ ہے، یا پھر ہم نے یہ کہا کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ غلط ہو گیا اور اس میں وہ پریگننسی کو ختم کرنا ہے تو اسقاط عمل کرنا جائز ہے 4 مہینے کے اندر. صحیح. اچھا ایک یہ 4 مہینے کی قید کیوں ہے کہ 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. نبی علیہ الصلوۃ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق 4 مہینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچے میں روح پھونک دیتا ہے. اب 4 مہینے کے بعد ہوگا تو کیونکہ روح پھونک چکی ہے تو بچے کا یہ قتل شمار کیا جائے گا. اچھا صحیح سمجھ میں آ گیا. اچھا ایک چیز اور، شب برات میں لوگ جاتے ہیں قبرستانوں میں جاتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، پھول رکھتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، تو یہ صرف ایک رسم ہے یا پھر واقعی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی جو ان کے جو آباء و اجداد ہوتے ہیں جو کہ مر چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں، کیا ان تک کچھ پہنچتا ہے یا ان کی روحیں آتی ہیں، کہتے ہیں گھر میں آتی ہیں، وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، کیا یہ کانسیپٹ یا یہ اس طرح کی چیزیں صحیح ہے؟ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور ایک بڑے علماء نے کتاب الروح کتاب لکھی، اس کے اندر لکھا ہے کہ جس طرح ڈوبتا ہوا شخص انتظار کرتا ہے کوئی اسے بچائے، اسی طرح روحیں بھی منتظر ہوتی ہیں کوئی ان کے لیے اصال ثواب کرے. اچھا تو اصال ثواب کا تو قرآن مجید فرقان حمید میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، صرف شب برات نہیں بلکہ پورا سال جب آپ قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، نماز پڑھیں تو کچھ نہ کچھ آپ اپنے مرحومین کے لیے بخشیں. کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں. حدیث میں کوئی ایسے دیکھے گا اتنی نیکیاں، وہ دل میں خیال کرے گا میں اتنا نیک تو تھا ہی نہیں، پھر اتنی نیکیاں، نعوذ باللہ اللہ سے غلطی تو ہو نہیں سکتی، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہاری نیکیاں. تو اللہ تعالیٰ بندے کے حال کو جانے گا اور کہے گا اے بندے خدا، تیرے مرنے کے بعد جو تو نیک اولاد چھوڑ کے گیا تھا وہ تیرے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کرتے رہے، اور آج جو نیکیاں ہیں وہ سب تیرے بچے کا پڑا ہوا عمل ہے، سبحان اللہ، کیا ہوا عمل ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک چیز اور پوچھنی ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بدروح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیا ایسا ہے کہ نیک روحوں کو نیک روح اور بد روحوں کو بدروح کہا جاتا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ کا. دیکھیے بہن، جیسے ہی گناہ گار آدمی گیا، کافر مرا، اللہ کا نافرمان گیا، اس کو سجین میں قید کر لیا جاتا، اس کی روح واپس نہیں آ سکتی. اسی طرح نیک ارواح جو ہیں وہ کہتے ہیں جنت میں پرندوں کے پپوٹوں میں ہے، یا پھر اللہ نے ان کو جنت میں رکھا، یہ اللہ سے مخفی کہاں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. احادیث کے مطابق کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیتا ہے، ہر ایک کی اجازت نہیں ہوتا. بدروح جو میں نے آپ کو کہا کہ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ شیاطین جنات ہوتے ہیں وہ جو انسان شکل بدل کے آتے ہیں. ایک چیز مجھے اور پوچھنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح کچھ ٹائم کے لیے وہیں پر ہوتی ہے اور وہ سب کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اکثر ہم نے ڈراموں میں، فلموں میں بھی دیکھا ہے کہ وہ بندہ مرا ہے اور اسی کے جیسا ایک روح اس کی آگے کھڑی ہو گئی ہے اور وہ سب کو دیکھ رہی ہے اور پہچان رہی کہ یہ کیا ہو گیا. کیا ایسا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے وہ روح اس گھر میں رہتی ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ واپس جانے والوں کے قدموں کی چاپ کو سن رہا ہوتا ہے. اچھا، وہ سن رہا ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ عالم ارواح کا معاملہ ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور فرشتے پوچھتے ہیں. سب سے ایک سوال ہوتا ہے امام بخاری کے مطابق، فرشتے پوچھتے ہیں ایسے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا یہ مرد کون ہے؟ وہ مرد ذات مصطفیٰ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت و سیرت پہ چلتا ہے. وہ دیکھتے ہی کہتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے، یعنی اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بنا دیتا ہے، اور وہ نبی السلام کو نہیں پہچان پاتا تو اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے مجھے ٹائم ٹریولنگ کے بارے میں بتائیے. کہتے ہیں کہ جی ٹائم ٹریولنگ جو کہ اب فزکس کے حساب سے واقعی لوگ اس کے اوپر بہت کتابیں لکھ رہے ہیں اور کافی چیزیں ہو رہی ہیں، فلمیں بن رہی ہیں. کیا یہ ٹائم ٹریولنگ جو ہے یہ واقعی
یا جو ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کی روحیں کیا واقعی ایک وقت میں ٹریول کر کے کہیں اور چلی جاتی ہیں اور واپس آ جاتی ہیں؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی کے ساتوں آسمان تک. یہ ٹائم ٹریولنگ تو تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. جہاں رسول کی نظر پڑتی تھی اس جانور کا قدم پڑتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مکہ گئے اور لا مکہ سے یہاں آئے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اللہ جس کو چاہے ٹائم ٹریولنگ کر دے, یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے وہ اللہ کے حوالے سے. یہ جو آج کل اسپرچوئل ایک آپ کہتے ہیں, لیکن جو آج کل جو لوگ دعوے کر رہے ہوتے ہیں جو نام نہاد سب سچے جو نہیں ہیں, یہ جو بابے ہوتے ہیں یہ میں غلط ہے. اولیاء اللہ الگ ہیں, نام نہاد جاہل عامل اور یہ بابے الگ ہیں. ایک لاسٹ مجھے سوال کرنا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو کیا اس کی روح اس کے جسم میں ہوتی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. نبی علیہ السلام کی احادیث میں اور بالکل خصوص یہ علماء کے کہ روح جو ہے نا وہ اس پہ سیر کر رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں نے اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے اندر دیکھا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر دیکھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, بلکہ قرآن میں بار بار ہے کہ جب تم سوتے ہو تو ہم تم پہ موت طاری کر دیتے ہیں اور تم جاگتے ہو تو روح تمہارے اوپر واپس لوٹا دی جاتی ہے. اچھا, ایک آخری سوال اور مجھے پوچھنا ہے, جب ہم خواب میں کنہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ مر چکے ہیں تو کیا ہم ان کی روح کو دیکھتے ہیں یا بس ہم خواب میں؟ دیکھیں خواب کے حوالے سے انشاءاللہ ایک پورا پروگرام یہاں رکھیں گے. صحیح ہے. خواب میں ایک خواب رحمانی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, ہاں جو نیک لوگ ہوتے ہیں جیسے والد یا والدہ کو دیکھا. ایک ہوتا ہے خواب شیطانی, شیطان کی طرف سے. ایک ہوتا ہے نفسانی, یہ انسان کی کنڈیشن پہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا ہے. صحیح ہے. چھوٹی سی بریک آ گئی ہے, چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان. اچھا جی. جی پیارا رمضان میں, پیارا اسلام میں بات ہو رہی ہے روحوں پر کہ یہ روحیں آخر کہاں سے آتی ہیں, کہاں جاتی ہیں. جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی روحیں کہاں جاتی ہیں, جو قتل کیے جاتے ہیں ان کی روحیں کہاں جاتی ہیں. اور کیا ایسا ہوتا ہے جو خواتین اکثر کہتی ہیں کہ جی ان پہ اس بابا کی روح آ گئی اور ان پہ اس بزرگ کی روح آ گئی اور ان پہ اس کی روح آ گئی اور ان پہ اس کی روح آ گئی, تو کیا یہ روحیں کسی اور کے اوپر آ سکتی ہیں؟ اور جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے, اللہ خوش رکھے آپ کو. سوال بہت ضروری تھا. دیکھیں جو خودکشی کرے, پہلی بات تو یہ کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, یہ روح اور جسم اللہ کی امانت ہے. جو شخص کرتا ہے کیونکہ گناہ کام ہے تو فرشتے اس کو سجین میں ڈال دیتے ہیں, یعنی قید کر کے جہنم کے یعنی گڑوں میں ڈال دیا جاتا ہے. سجین یعنی جہنم کہہ لیں آپ, وہاں اس کو قید کر لیا جاتا ہے, وہ واپس نہیں آ سکتی. اچھا, میں نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو میں نے اپنے حقیقت میں بھی دیکھی ہیں اور ویسے ویڈیوز میں بھی, اب تو پتہ نہیں کیا کیا تماشے ہوتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ہماری بہت خاتون تھی, بوڑھی خاتون تھی, ان کو جیسے ہی عطر سنگھاتے تھے نا تو وہ بالکل عجیب ہو جاتی تھیں اور سب کہتے تھے ان پہ بابا کی روح آ گئی ہے, اور وہ ہر ایک کے بارے میں بتاتی تھیں, تم یوں ہوگے, تمہارے ساتھ یہ ہوگا, تمہارے ساتھ ایسا ہوگا. اور وہ صرف ان کو عطر سنگھاتے تھے اور وہ ایک دم سے بدل جاتی تھی, ان کی آواز بدل جاتی تھی, ان کی آنکھیں بدل جاتی تھی. یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ عقیدہ تناسخ. اچھا, ایک جسم میں دوسری روح کا داخل ہونا یہ عقیدہ کفر ہے. کفر ہے جی. ایک جسم میں دوسری روح نہیں آ سکتی. نعوذ باللہ من ذالک, جسے لوگ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ, نعوذ باللہ ان کی روح آ گئی, تو ایسا عقیدہ رکھنا, ایسی کو بات کو تسلیم کرنا یہ کفر ہوگا. ایک جسم میں دوسری روح نہیں آ سکتی. اور دوسری جتنے اولیاء کاملین ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کو جنت عطا فرمائی ہے, یعنی کہ ان کے لیے جو ٹھکانہ ہے وہ علیین ہے. یہ بھی پھر جنات ہی ہوتے ہیں اس کا جی مطلب؟ بالکل. خواتین کو اکثر شیاطین جنات گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. اور خواتین بیچاری کیونکہ پریشانی بہت ہے, تکلیف بہت ہے, معاشی طور پہ کمزور ہیں, اکثر خواتین ہوتی ہیں. اچھا, کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہسٹیریا کے دورے پڑتے ہیں, اس میں آواز بدل جاتی ہے, آنکھیں چڑھ جاتی ہیں اور ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جن آ گیا, جن آ گیا. جو لفظ استعمال کیا جاتا نا کہ ان پہ حاضری ہو گئی, حاضری ہو گئی. ہاں, حاضری ہو گئی. دیکھیں خواتین میں اکثر ایک بیماری ہوتی ہے, کیونکہ میں حکیم بھی ہوں, طبیب بھی ہوں, منسٹری آف ہیلتھ سے رجسٹرڈ, تو مال خولی ایک بیماری بھی ہوتی ہے. ہارمونس ان بیلنس ہوتے ہیں. کبھی کبھی کسی خاتون کی تبخیر معدہ کا معاملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عجیب ہو جاتی ہے. وہ ایسی ایکٹیویٹی کر رہی ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاگل ہے یا اس پہ حاضری یا جنات آ چکے ہیں, دراصل وہ ذہنی مسئلہ ہوتا ہے.
اچھا جی بالکل ایسے ہی تو اس کا مطلب کہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے سلسلہ کہ کسی کے اوپر کسی اور کی روح کی حاضری ہو جائے, ایسا کچھ نہیں ہو یہ سکتا؟ بہت اچھا سوال ہے بہن. اس پروگرام کی وساست سے میں یہ عرض کر دوں, ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے. کوئی بھی کسی پہ اس طرح کی حاضری نہیں آ سکتی. اور لیکن جو کیا لوگ اس پہ جنات آ سکتے ہیں؟ جنات کے حوالے سے ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان الشیطان یجری من الدم او کما قال اسلام, کہ وہ خون کی رگوں میں دوڑتا ہے, یا وہ ایک یہ کہ وہ سر کو کنٹرول کر لیتا ہے. انشاءاللہ جنہیں بھی ایک پروگرام ہم کریں جنات گے کا ہم پروگرام رکھیں گے تو اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے, اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی. جی جی بالکل. اب آپ آج کے پارے کی خلاصے کی طرف چلیں. بہت شکریہ. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک تھا آج کا, جی دل کرتا ہے بار بار سوالات کریں. نحمد و نصلی علی رسول کریم. آج الحمدللہ 7ویں سپارے کا ہم خلاصہ سماعت کریں گے, اور قرآن کی یہ تاثیر ہے. اچھا میں آپ کو ایک آج بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں اس 7ویں سپارے کے شروع کے اندر. اللہ کے کلام کی تاثیر یہ ہے کہ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں یا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ دل, ناظرین توجہ رکھیے گا, وہ دل جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہے, یہ جملہ عرض کر رہا ہوں, یا وہ دل جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہے, جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے گا تو رونگٹے کھڑے ہوں گے یا آنکھوں سے آنسو آئیں گے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے فرشتے بھیج کر آپ کو سلام کہہ دیا ہے, یا فرشتے آپ سے مصافحہ کر چکے ہیں. ایک کیفیت اگر آپ پر طاری ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے گا, بلکہ میں تو یہ کہوں گا نماز شکر کیجیے گا کہ اللہ یہ تیرا کرم اور احسان ہے کہ تو نے ہمارے دل کو اپنے لیے قابل سمجھا. اب حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. کوئی بھی مسلمان کسی بھی صورت میں کسی بھی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتا اور کسی بھی چیز کو حلال نہیں کہہ سکتا. قرآن نے جس کو حلال کہا ہے آپ اسے حلال کہیں گے, یا پھر اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے. دین اسلام کی خوبی یہ ہے, یہ اعتدال بیلنس والا دین ہے, یہ ان بیلنس نہیں ہے کہ یہاں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ سب چیزیں چھوڑ دیں, آپ صرف اس کام میں لگ جائیں. نہیں, قرآن یہ کہتا ہے دنیا میں رہو مگر دنیا تمہارے دل کے اندر نہ رہے. ہم بات بات پہ قسم کھاتے ہیں, یار اللہ کی قسم, یار یہ جو کام ہے اللہ کی قسم. اگر آپ نے جھوٹی قسم کھائی تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا, ورنہ آپ گناہگار ہوں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے. 7ویں سپارے کے اندر اللہ شاہ فرماتا ہے, اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں نا میری ماں کی قسم, میرے بچوں کی قسم, تمہارے احمد تمہاری جان کی قسم, قرآن پاک کی قسم کھاتے ہیں. قرآن پاک کی قسم صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی جو قسم ہے وہ لغو ہوتی ہے, اللہ اس کو شدید ناپسند فرماتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم زیادہ قسم کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو احتیاط کرنے کی توفیق عطا اچھا فرمائے. میرے بچے جو ہیں نا وہ قسم نہیں کھاتے, لیکن جب میں ان سے کچھ کہتی ہوں کہ سچ بتاؤ تو وہ کہتے ہیں واللہ. تو کیا واللہ قسم ہے؟ خوش رہیں, دیکھیں یہ آپ کی تربیت ہے. واللہ باللہ تاللہ, یہ 3 قسمیں. یہ اللہ کی قسم, واللہ کا مطلب ہوتا واو, یہ واو قسمیہ ہے. اچھا. باللہ بھی با جو ہے قسمیہ ہے, تا بھی قسمیہ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے اللہ کی قسم. اچھا کوئی شخص جھوٹی قسم کھا رہا ہے, یہ پروگرام دیکھ رہا ہے, تو 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا, ورنہ اللہ کل قیامت میں آپ کی پکڑ کرے گا. اچھا کسی کی جان خطرے میں آ سکتی ہے اگر کوئی کہے کہ جی مجھے تمہاری قسم؟ ایسا کچھ بھی نہیں. تو کہہ رہے قسم ہے ہی نہیں کسی اور کی. ہے نہیں, لیکن ایک کانسیپٹ تو ہے نا, ایسا کچھ کانسیپٹ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں کہ میں نے جھوٹی قسم کھائی ہاں وہ مر جائے گا, ایسا کچھ نہیں. یہ غلط بات ہے, اچھی بات ہے ایسا. اچھا اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ 3 روزے رکھے گا. اب اللہ بیان کرے شیطانی عمل جس سے اللہ شدید ناپسند کرتا ہے, یعنی جس کو اللہ اپنے سے دور کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا شراب پینے والا, جوا کھیلنے والا اور بت کی پوجا کرنے والا یا پھر فال نکالنے والا, یہ وہ ہیں کہ جس سے اللہ شدید ناراض ہوتا ہے. احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا ناجائز ہے. احرام کی حالت میں آپ البتہ سمندر کا شکار کر سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے جائز ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو یہ اللہ کے حبیب ہیں, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان سے کبھی غیر ضروری سوال نہ کیا کرو. دل مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے اور اللہ نہیں چاہتا کہ مصطفیٰ کو تکلیف ہو. اور یہاں منع کیا گیا کہ دیکھو تم اس سے غیر ضروری سوال نہیں کرنا, بیٹھ جانا. اللہ اس وقت کتنا کرم ہے کہ کوئی نبی سے پوچھنے آتا تھا, وہ پوچھا بھی نہیں جاتا تھا وہ سوال, اللہ جبرائیل کو بھیج کے حضور کو مطلع فرما دیا کرتا تھا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. وصیت تمہیں کرنی ہو یا کوئی بھی آپ کو عمل کرنا ہو تو قرآن کے مطابق 2 گواہ رکھیں. کوئی بھی آپ کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں, پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اسے لکھ لیا جائے, اور لکھنے کی سہولت موجود تو نہیں ہے, تو یہاں قرآن شاہ فرماتا ہے 2 گواہ, 2 بندوں کو آپ سامنے بٹھا کے بطور گواہ بنائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے
کہ دیکھو عیسیٰ، ہم نے تمہیں کتاب دی تھی، ہم نے تمہیں حکمت دی تھی، ہم نے تمہیں نبوت دی تھی، ہم نے تمہیں انجیل دیا تھا، ہم نے تمہیں معجزات دیے تھے، ہم نے تمہیں کرم کیا تھا کہ تم اندھے کو ہاتھ لگاتے تھے اللہ روشنی دے دیا کرتا تھا، تم برس والے مریض کو ہاتھ لگاتے تھے شفا مل جاتی تھی، کوئی بھی مریض تمہارے سامنے آتا تھا تم ہاتھ رکھتے تھے وہ صحت یاب ہو جاتا، تم مردے سے کہتے تھے قم باذن اللہ اور وہ مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ پھر قیامت کے دن کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے کہ جب قیامت میں کوئی کسی کا نہیں پوچھے گا، قیامت میں ہر کسی کو صرف اپنی پڑی ہوگی، صرف ایک ذات ہوگی، وہ ذات مصطفیٰ ہوگی جس کو سب کی فکر ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب میزان رحمت پر یا پھر پل صراط پر اللہ کے حبیب ہمیں جنت کی طرف گامزن کر رہے ہوں گے۔ اب مائدہ والا قصہ آتا ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے حواریوں نے کہا، یا ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ تھے، آپ آسان الفاظ میں سمجھ لیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ عطا کیجیے، اپنے رب سے دعا کیجیے۔ لیکن نبی کا یہ کام ہے، نبی نے ہاتھ کو بلند کیا، اے اللہ عطا فرما دے، تو اللہ نے آسمان سے ایک دسترخوان ان کے لیے نازل فرمایا، کیا بات، اور اسے کہا اللہ نے ان کہ یہ ہمارے لیے یوم عید ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کل قیامت کے دن یہ کہیں گے، پروردگار میں تیری عبادت کرتا تھا، پروردگار میں تیرا بندہ تھا، پروردگار تو میرا اور ان سب کا رب ہے، میں نے دنیا میں بھی ان کو یہی کہا تھا کہ میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب سورہ انعام شروع ہو رہی ہے۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں ہم آپ کو بیان کر چکے تھے قرآن کا جو ایک بہت بڑا حصہ مکے میں نازل ہوا، اس کے 3 موضوع ہیں، ایک ہے عقیدہ توحید، مونوتھیزم، وی بلیو ونیس آف اللہ، سیکنڈ آل پروفٹس، جتنے پروفٹس ہیں ہم وی بلیو آل پروفٹس، لاسٹ پروفٹ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ تھرڈ ججمنٹ ڈے، لاسٹ ڈے، یوم آخرت، قیامت کا دن۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے عقائد مکی صورتوں کے۔ اللہ بیان کر رہا ہے یہ زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، یہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، یہ اندھیرے کو پیدا کرنے والا کون ہے، اندھیرے میں سے، رات میں سے دن کو نکالنے والا، دن کی روشنی نکالنے والا، اور دن کی روشنی میں سے اندھیرے کو نکالنے والا۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہی خالق ہے جو اللہ ہے، واحد ہے، جو اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تم جو بات کر رہے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے دل میں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ بے شک۔ اچھا، ہر زمانے کے کفار انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب نبی اسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو کفار آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اے اللہ کے حبیب آپ پوری کائنات میں بھی دیکھ لیں، یہ جتنے لوگ تھے جو اللہ، وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، جو خوار ہیں وہ خوار ہی پھر رہے ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول کے پیارے ہیں وہ ان کے در پہ چل رہے ہیں، ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور جو ان کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کے وہ پروٹوکول ہوگا کہ ان کے چہرے 14ویں کے چاند جیسے چمک رہے ہوں گے۔ انبیاء پوچھیں گے یہ کون ہے، آواز آئے گی یہ نبی نہیں بلکہ امت مصطفیٰ کے وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے طریقے پہ چلتے تھے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اچھا، اب 18 انبیاء کا تذکرہ، اب یہ واحد صورت ہے جس میں تسلسل کے ساتھ اللہ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا۔ اچھا، تو میں کبھی سوچتا تھا کہ اللہ کے نبیوں کا تذکرہ کرنا، تو معلوم چلا کہ اللہ کے نبیوں کا تذکرہ کرنا خود اللہ کو پسند ہے۔ تو جب عیسیٰ اور موسیٰ کا تذکرہ کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے تو محمد رسول اللہ کا تذکرہ کرنا اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔ کافر اور مومن کی نظر میں فرق ہے۔ کافر مثال کے طور پہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، یہ جو پیچھے گلدستے آپ کو نظر آ رہے ہیں، کافر دیکھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے بڑا خوبصورت ہے، وہ گلاب کو دیکھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے سو بیوٹیفل، مگر جب ایک مومن گلاب کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ اتنا خوبصورت ہے تو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا ہے، وہ پہاڑ کی اونچائی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ اتنا اونچا ہے تو اس کو بنانے والا کتنی طاقتور ہوگا۔ وہ سمندر کو دیکھتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے۔ اچھا، مزے کی بات ہے، جب میں آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں،
آپ کسی بھی نعمت کو دیکھیں، پہاڑ کو دیکھیں، سمندر کو دیکھیں، دریا کو دیکھیں، پھول کو دیکھیں، آپ فوراً یہ کہیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، اللہ اس نظر کا بھی آپ کو بے انتہا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، جی یہ عبادت لکھی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے سچے دل سے کہا تو میرا یقین ہے کہ سمندر میں جتنے قطرے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نیکی عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، پہاڑ کے جتنے ذرات ہوں گے اللہ آپ کو اتنی۔ کتنا آسان ہے ثواب کمانا ہم لوگوں کے لیے، دیکھیں۔ اچھا اب یہاں ایک تلقین کی جا رہی ہے، برے لوگوں سے بچو، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ جو گیدرنگ ہوتی ہے نوجوان، پھر وہ جینزیز کی بات آئے گی، لیکن جو آپ کے جو وہ برے لوگ، برے دوست جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہیں، آپ ان سے بچیں۔ یہ اللہ کا بھی پیغام ہے، بلکہ میں آسان الفاظ میں کہوں یہ اللہ نے آپ کو میسیج دیا ہے، یہ رسول اللہ نے آپ کو میسیج دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں، یہاں مجھے آج پہلی مرتبہ میں تفسیر پڑھ رہا تو بڑا حیران ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے کہ اللہ نے کائنات کے راز اور نیاز اور حکمتیں ان سے بات کی تھی۔ اچھا، جی کائنات کے جو راز ہیں، کائنات کی جو حکمتیں ہیں، اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بتائی تھیں، اور ابراہیم خلیل اللہ کے بعد جو پوری کائنات کے راز اور حکمتیں بتائیں وہ محمد رسول اللہ کو بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ قسم کھاتے ہیں، یہاں بات کی جا رہی ہے کفار کی، لوگ قسم کھاتے ہیں کہ حبیب کوئی نشانی آ گئی تو ضرور ایمان لائیں گے، اے حبیب ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے دل کالے ہو چکے ہیں، اے حبیب یہ کبھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بیت اللہ بن جائے تو اپنے دل سے کینے کو نکال دیں۔ میرے والد صاحب ایک جملہ کہتے تھے، بہت آسان ہے، یا تو سینے میں کینہ ہوگا یا سینے میں مصطفیٰ کا مدینہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کے لیے برائی سوچنا، مثال کے طور کسی کے لیے برائی سوچنا، کسی کے لیے بدگمانی سوچنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بدگمانی سے محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔